اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین محترم، راشد محمود یوٹیوب چینل کی طرف سے ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے مجلس فیضان اقبال کے سلسلے کا 24واں اقبال سیشن ہے، اور حکیم امیر علی تلاش صاحب آپ سے جس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، اقبال اور باغی مرید، تو باغی مرید جو اقبال کی نظم ہے اس پر وہ سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دن کل 10 محرم تھا، جو امام عالی مقام حضرت امام حسین سید الشہداء کی عظیم قربانی کا دن تھا، اور وہ دن بقائے اسلام کا دن ہے، جب اسلام مخالف قوتیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کو تیار تھیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ اب جان کی قربانی کے بغیر نانا کے دین کی بقا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے کنبے سمیت نہ صرف یہ کہ اپنی جان کی قربانی دی، 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو وہ جنت میں چراغاں، وہ خود تو جنتی تھے ہی، لیکن انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ جب بھی حق و باطل کا سامنا ہو تو پھر جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو اس رہتی دنیا تک حسین حق کا نشان بن گیا اور یزید باطل کی نشانی بن گیا۔ بقول ناز خیالوی صاحب کے، ہے سر تخت حسین، ہے سر دشت حسین اور سر تخت یزید، پشت کتنا ہے بلندی پہ بھی بدبخت یزید۔ تو یہ جو ابدی استعارہ ہے حق کا، وہ حسین بن گیا، اور باطل کا ابدی استعارہ یزید بن گیا۔ تو یہ وہ دور تھا جب امام حسین نے ثابت کیا قرآن پاک کے جو الفاظ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور وہ اللہ کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ اور وہ رزق پانے والی بات ہمارے عام فہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ سمانے والی نہیں ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ ان شہداء کو بھی دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئے، اور رزق کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رزق آپ کو ملے آپ اپنی ضروریات کو تو پورا کریں، اور اس کے بعد آپ نکل کھڑے ہوں اس رزق کو بانٹنے کے لیے، کہ ان کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو وہ رزق ملنا چاہیے جو آپ کے حصے میں آیا۔ رزق کریم بنتا ہی تب ہے کہ جب آپ جو رزق اپنے حصے کے علاوہ دوسروں کا خیال کریں گے، تو وہ جب وہ رزاقیت آپ کے اندر آئے گی تو آپ رزق کو تقسیم کرنے والے بنیں گے۔ تو 10 محرم کو، 9 محرم کو شہیدوں کے نام پر جو نظر نیاز دی جاتی ہے، جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ وہ شہیدوں کا جو رزق ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ رزق پا رہے ہیں، اور شہید ہو کر اللہ کے پاس جانے کے باوجود بھی وہ رزق کی تقسیم کے اندر برابر کے حصے دار ہیں۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں، اور وہ رزق کی باتیں جو ہو رہی تھیں کہ اچھا نظارہ نظر کے لیے رزق ہے، اچھی آواز کانوں کے لیے رزق ہے، اچھا نظارہ آنکھوں کے لیے رزق ہے، اور اچھی بات زبان کے لیے رزق ہے، اچھا ذائقہ یہ زبان کے لیے رزق ہے، اچھی بات کان کے لیے۔ اچھی بات کان کے لیے رزق ہے۔ اور اگر ہماری ٹانگیں اچھی منزل کی طرف جاتی ہیں تو اچھی منزل ٹانگوں کے لیے رزق ہے۔ ہمارے ہاتھ اچھے کام کے لیے بڑھتے ہیں تو وہ اچھا کام ہمارے ہاتھوں کے لیے رزق ہے۔ تو رزق کی یہ باریکیاں ہیں جو صرف بادیہ نظر میں نہیں، بلکہ اگر حقیقت شناسی اور غریق الحقیقت ہو کر دیکھا جائے تو تب سمجھ آتی ہیں۔ تو اب میں دعوت دوں گا کہ امیر علی تلاش صاحب سے کہ وہ جو موضوع ہے ہمارا باغی مرید، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائے جناب حکیم امیر علی تلاش صاحب۔ شروع ہو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ جیسا کہ ہماری انجمن فیضان اقبال کے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر راشد مامور صاحب آپ کو ابتدائی تعارف میں بتا رہے تھے کہ ہمارے آج کے مقالے کا عنوان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم باغی مرید ہے۔ مقالہ شروع کرنے سے پہلے حسب معمول دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگواتے ہیں۔ اکثر شعراء کرام دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد صبا کے ہاتھوں درود و سلام کے پھول اور اپنی التجائیں اور مناجاتیں دربار رسالت میں بیچتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی بعد صبا کو اپنا قاصد بنا کر کچھ التجا کی ہے۔ صبا نبی سے میرا حال زار کہہ دینا، صبا نبی سے میرا حال زار کہہ دینا، اکیلی جان ہے دکھ ہیں ہزار کہہ دینا، سبحان اللہ۔ ہر ایک گوشے میں چھائی ہوئی ہے ویرانی، ہر ایک گوشے میں چھائی ہوئی ہے ویرانی، میرے چمن سے ہے روٹھی بہار کہہ دینا، سبحان اللہ۔ کوئی بھی ہوتی نہیں دل کی آرزو پوری، ہر ایک بازی میں آئی ہے ہار کہہ دینا، کہیں کا مجھ کو نہ چھوڑا میرے گناہوں نے، کہیں کا مجھ کو نہ چھوڑا میرے گناہوں نے، تیرے کرم کا ہوں امیدوار کہہ دینا، نہ بھول جانا خدارا گناہ گاروں کو، نہ بھول جانا خدارا گناہ گاروں کو، بروزے محفل روزے شمار کہہ دینا، حضور مجھ کو جہاں میں سکون نہیں ملتا، ہے تار دامن صبر و قرار کہہ دینا، نہیں ہے اور ٹھکانہ کوئی کہاں جاؤں، نہیں ہے اور ٹھکانہ کوئی کہاں جاؤں، حضور صاحب والا تبار کہہ دینا، بلا لو مجھ کو خدا کے لیے مدینے میں، تڑپ رہا ہوں میں لیل و نہار کہہ دینا، سبحان اللہ۔ میں تاندلے کی زمیں پر ہوں دیکھ کر آئی، واہ واہ میں تاندلے کی زمیں پر ہوں دیکھ کر آئی، واہ واہ واہ۔ غلام ہے تیرا ایک اشک بار کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ مقرر۔ میں تاندلے کی زمیں پر ہوں دیکھ کر آئی، غلام ہے تیرا ایک اشک بار کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہے آپ کو مشکل تلاش کی مشکل،
نہیں ہے آپ کو مشکل تلاش کی مشکل، ملا ہے آپ کو سب اختیار کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ جا رہا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں اور غم حسین اپنے سینے میں رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے امام علی مقام کی شان میں بھی کچھ اشعار ہو جائیں۔ تو تمہاری ذات ہے وہ معتبر کتاب حسین، تمہاری ذات ہے وہ معتبر کتاب حسین، رقم ہے عظمت انسان کے جسم باب حسین، تو درس دینے زمانے کو گھر سے نکلا ہے، تو درس دینے زمانے کو گھر سے نکلا ہے، بقائے دین نبی ہے تیرا نصاب حسین، واہ واہ واہ۔ تو درس دینے زمانے کو گھر سے نکلا ہے، بقائے دین نبی ہے تیرا نصاب حسین، بطول ماں ہے تیری اور مصطفیٰ نانا، بطول ماں ہے تیری اور مصطفیٰ نانا، مثال ہے کوئی تیری نہ ہے جواب حسین، واہ۔ سجی ہے اس نے رسالت سے محفل ہستی، سجی ہے اس نے رسالت سے محفل ہستی، اس چمن میں مہکتا ہوا گلاب حسین، زمانہ تیری بلندی کو چھو نہیں سکتا، حدود عقل سے بالا ہے تیری ذات حسین، واہ واہ۔ کھڑا رہے تیرے آگے یہ ہو نہیں سکتا، کھڑا رہے تیرے آگے یہ ہو نہیں سکتا، کہاں ہے کفر کے سینے میں اتنی تاب حسین، چھپا نہ حسن حقیقی تیری نگاہوں سے، اٹھا دیے تیری آنکھوں نے سب حجاب حسین، نہ ہوگا خوف ذرا بھر کوئی مسافر کو، نہ ہوگا خوف ذرا بھر کوئی مسافر کو، خیال تیرا رہے گا جو ہم رکاب حسین، گدا تمہارے کو کیا کیا عطا نہیں ہوتا، تمہارے غم سے ملے اجر بے حساب حسین۔ ذرا شعر دیکھنا، تو عزادار شہیدان کربلا ہے تلاش، تو عزادار شہیدان کربلا ہے تلاش، نہ ہونے دیں گے تیری عاقبت خراب حسین، واہ واہ واہ۔ تو عزادار شہیدان کربلا ہے تلاش، نہ ہونے دیں گے تیری عاقبت خراب حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغی مرید حضرت علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں موجود ہے۔ اس نظم میں علامہ صاحب نے مرید کی زبان سے کچھ حقائق بیان کیے ہیں، اور خاص طور پہ جو حقیقت ناآشنا قسم کے پیر ہیں ان کا راز فاش کیا ہے۔ مرید کہتا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبہ کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، واہ واہ۔ ورثے میں انہیں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو سادہ کثیر المعانی لفظ ہے، یہاں سادہ سے مراد بے وقوف لوگ ہیں، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، یعنی بالکل ہی سادہ قسم کا اور بلکہ بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خرقہ سالوس کا لغوی معنی ہے جامع مکر و فریب، مکر اور فریب کا لباس۔ اس سے مراد بینکر اور صراف اور بڑے تاجر قسم کے لوگ، پیسوں والے لوگ مہاجن سے مراد ہے۔ اور یہ جو ذاق بمانی قوا ہے یہ کنایا ہے نااہل قسم کے صوفیوں سے، اور عقاب جو ہے وہ کنایا ہے جو سچے لوگ ہیں سچے پیر ہیں ان سے، یہ کنایا ہے مرید ہے۔
مرید کہتا ہے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں تو مٹی کا دیا بھی نہیں جلتا، اور حضرت پیر صاحب کے گھر میں بجلی کے چراغ روشن ہے، وہ ہمیں تو ترک دنیا کی تلقین کرتے ہیں اور خود وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد علامہ صاحب مرید کی زبان سے کچھ حقائق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمان خواہ شہری ہو یا دیہاتی ہو بڑا سادہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ جو پیران عظام نذرانہ لیتے ہیں مریدوں سے، یہ ناجائز ہے، جس طرح سود ناجائز ہے۔ جو چیز بھی پیر مرید سے لیتا ہے، کوئی چیز بھی لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، کوئی پھل فروٹ لیتا ہے، کوئی ٹی وی لیتا ہے، کوئی اور چیز لیتا ہے، وہ اصل میں سود ہے، وہ حرام ہے۔ اور وہ پیر صاحب ایک مہاجن کا روپ دھارا ہوا ہے، اس نے جامہ مکر و فریب پہنا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے۔ یہ لوگ جس مسند ارشاد پر متمکن ہیں، قطعاً یہ ان کے اہل نہیں ہیں، اور یہ مسندیں انہیں ورثہ میں مل گئی ہیں اور انہوں نے ان پہ ناجائز طور پر تصرف کر لیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں پنجاب کے پیر زادوں سے کے عنوان سے پیروں سے فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے بزرگان دین کو دیکھو، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھو، آپ وہ تو بھول گئے ہیں اور دنیا پرستی میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سرندی کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں اور دولت فقر کے حاصل کرنے کی التجا کرتے ہیں، تو مزار سے آواز آتی ہے، آپ فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے میں لیکن نہیں بیدار۔ تو یہ سن کر حضرت صاحب نے فرمایا کہ اقبال کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ سلسلہ فقر تو بند ہو چکا ہے، اور جو بزرگان دین ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ پنجاب سے سخت بیزار ہیں۔ اس خطہ میں تو ضمیر فروشی اور اقتدار پرستی کا یہ عالم ہے کہ آج کل جو لوگ بزرگان دین کے جانشین بنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کا نام بیچ کر خطابات خرید رہے ہیں، یعنی کلاه فقر کو طرہ دستار میں بدل دیا گیا ہے۔ وہ ان سے بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہے ہیں۔ کلاه فقر کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو پہن کر انسان کلمہ حق کہہ سکے، لیکن حالت یہ ہے کہ جن کو کلاه فقر بزرگوں سے ورثہ میں ملی تھی، انہوں نے اس کو طرہ دستار میں بدل لیا ہے، اور طرہ